بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ گزاریں۔ تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ تمام لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل واحد گرافکس کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جب بیوی شوہر سے پیار سے بات کرتی ہے، شوہر کا دل گھر سے زیادہ لگتا ہے۔ اس طرح جب شوہر پیار سے بات کرتا ہے تو بیوی کے لیے یہ دنیا جنت سے کم نہیں ہوتی۔ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جو لیلا اور مجنوں کے درمیان تھی، بلکہ مجھے ایسی محبت چاہیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھی۔ میاں بیوی کا ناراضگی پر ایک دوسرے کو منانا اور ہر حال میں ساتھ نبھانا ہی وفاداری اور محبت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ نیک اور فرما بردار بیوی گھر کی رونق ہوتی ہے۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے، مگر مرد اسے پورا چاہیے ہوتا ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ بیٹیاں جب سسرال میں خوش ہوں تو وہ خود ہی میکے جانا کم کر دیتی ہیں، کیونکہ شوہر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی برے سسرال میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ جب میاں اور بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت لے لیتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے۔ شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہم سفر خیرخواہ اور احساس کرنے والا ہو۔ ایک عورت کہتی ہے کہ شادی کے 17 سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو اس کی شادی کرنے کی بجائے اس کا علاج کروائیں۔ لوگوں کی بیٹیاں آپ کی نااہلی درست کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ عورت کی اپنی زندگی یہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرتا ہو، اس کی عزت کرتا ہو، اس کے نخرے اٹھاتا ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کی کوئی زندگی نہیں، پھر وہ دوسروں کی زندگی جی رہی ہے، اپنے ماں باپ کی، اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی۔ گرل فرینڈ چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، بیوی کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ اپنی بیوی کی قدر کریں، وہ آپ کے لیے امانت اور نعمت ہے۔
خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جتنا جلدی آپ یہ سمجھ لیں گے اتنے ہی آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ کچھ بیویوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے شوہر کا سکون چھین لیتی ہیں، اسے تنگ کرتی ہیں۔ آخرکار شوہر مجبور ہو کر بیوی کی بات مان لیتا ہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ اپنی بات منوانی ہو تو اسے اور زیادہ محبت اور اپنائیت دیں۔ وہ محبت میں سرشار ہو کر آپ کی 10 باتیں مان لے گا۔ جو مرد کانوں کا کچا ہو وہ اپنا گھر بہت جلد برباد کر لیتا ہے۔ شادی کا انتظار کرتی لڑکیوں کو کبھی کوئی بات نہ سنائیں یا طعنہ مت دیں، ان کے دل بڑے دکھی ہوتے ہیں۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ جو عورت شوہر کی مرضی کی بجائے اپنے مائکے کی مرضی کے مطابق چلے وہ اپنا گھر جلد برباد کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ امیر مرد وہ ہے جس کی جیب میں عورت کی وفا ہوتی ہے۔ عورت ماں نہیں بن سکتی یہ سن کر مرد دوسری عورت سے شادی کرتا ہے۔ اگر یہی بات ایک مرد میں ہو کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو بھی عورت بے اولاد رہ لے گی، لیکن اپنے شوہر کو نہیں چھوڑے گی۔ ہر گھر میں نوک جھوک لگی رہتی ہے۔ ایسے موقع پر کچھ شوہر حضرات گھر کی لڑائی میں اس لیے نہیں بولتے کہ گھر میں کوئی فساد یا لڑائی کو بڑھاوا نہ دیا جائے، لیکن بیوی بعض اوقات اس کے برعکس سوچتی ہے کہ یہ ماں باپ یا بہن بھائیوں کے نیچے لگا ہے، اور بہن بھائی یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیوی کے نیچے لگا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مرد بیچارہ خود ان خیالات میں ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ مومن تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہوتا ہے، شریک حیات کو اس حال میں ہی قبول کرتا ہے جیسا اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ وہ اس کی زیادتیاں بھی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے برداشت کرتا ہے۔ چپ چاپ خاموش رہ کر زیادتی برداشت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، مگر شریک حیات کو اس کی غلطیوں کا احساس غم و غصے کا اظہار کر کے دلانے کی بجائے آرام سے بھی تو بات کی جا سکتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل واحد گرافکس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔